آج تیسرا پارہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی تھی۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے نصف سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ان سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اسی طرح ان سے اس بات کا بھی عہد لیا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ ناحق خون نہیں بہائیں گے اور لوگوں کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اس عہد پر قائم نہ رہے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ پھر جب وہ قید ہو گئے تو پھر انہیں فدیہ دے کر کے چھڑانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی پہلے تو آپ نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہیں نکال دیا، جب وہ دوسروں کے ہاتھ میں قید ہو گئے اب تم انہیں چھڑا رہے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑتے ہو۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ قبیلہ خزرج جو تھا ان کا تعلق اور دوستی بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان سے تھی، اور اوس قبیلہ جو تھا ان کی دوستی اور تعلق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان سے تھا۔ تو یہودی وہاں 3-4 قبائل میں وہاں بٹے ہوئے تھے۔ تو ان کی آپس میں جب لڑائیاں ہوتی، اوس اور خزرج ان دو قبائل کی آپس میں طویل عرصے سے لڑائی چلتی آتی تھی۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر جو ہے وہ قبیلہ خزرج کا ساتھ دیتے، اس طرح سے ایک دوسرے کی حمایت کرتے۔ اور پھر اس میں جب یہ لڑتے تو ساتھ میں یہ بھی شامل ہو جاتے، یہود بھی شامل ہو جاتے۔ چنانچہ بنو نذیر نے یہودیوں کے ایک قبیلے نے بدعہدی کی، اس کی پاداش میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا اور شام چلے گئے۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ خندق کے موقع پر بدعہدی کی، معاہدہ ہونے کے بعد در پردہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ بنو قریظہ کا گھیراؤ کریں۔ چنانچہ ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ 15 یا 20 دن تک ان کا گھیراؤ رہا۔
حضرت صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ہاں گئے تو ان کے بچے اور عورتیں ان کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے، رونے لگے کہ بتاؤ حضور کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، آپ ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا یوں کر کے کہ آپ کا ارادہ تمہاری گردنیں اڑانے کا ہے۔ یہ انہوں نے کہا اور انہیں فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو ہے وہ میں نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو یہ فوراً وہاں سے بھاگے اور مدینہ میں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک حضور مجھے معاف نہیں کریں گے تو اس وقت تک میں بندہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بھی انہیں کیا ہوا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ تو 7 دن تک بندے رہے، صرف پیشاب کے لیے، حاجت کے لیے انہیں وضو کے لیے کھولا جاتا، پھر باندھ دیا جاتا۔ 7 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے انہیں کھول دیا گیا۔ آج بھی ریاض الجنہ میں یہ ستون موجود ہے استوانہ ابی لبابہ کے نام سے، کہ وہ ستون جہاں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ تو ان یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا، تو یہ ان کا گھراؤ ہو چکا تھا۔ تو یہ 15-20 دن کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اس بات پر آ گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک انصاری صحابی تھے اور سردار تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے۔ تو انہیں خیال تھا کہ بھئی ہم سعد کو منصف بناتے ہیں، وہ جو ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں ہمیں قبول ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس ہی ایک خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے انہیں بلایا، وہ تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ یہودی ہیں قبیلہ قریظہ کے، تو یہ آپ کے فیصلے پر تیار ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، جو ان کے جنگجو لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، ان کی تو گردنیں اڑا دی جائیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں غلام بنا دیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر اللہ کا فیصلہ تھا، عرش پر اللہ کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ 400 یہودیوں کی مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے ایک خندق کھودی گئی، جس میں روزانہ یعنی 10-10 لوگوں کو لایا جاتا، ان کی گردنیں اڑا دی جاتی اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح 400 یہودیوں کو قتل کیا گیا اس عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں پس پشت ڈالتے ہیں، اس میں کچھ کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں یہ ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے. اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے کہ یہ لوگ ان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے ہدایت پر آ جائیں. لیکن یہ ظالم بجائے اس کے کہ مانتے یوں کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو محفوظ ہیں، پردوں میں ہیں، یعنی ان کی بات ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. یہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کے قلوب پر لعنت کر دی ہے، ان کے دلوں میں خیر کی بات جا سکتی ہی نہیں ہے. اگلی آیتوں میں یہود اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم جو ہے وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. یہود یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، چاند گنتی کے دن ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہماری جگہ آ جائیں گے، ہم جو ہیں جہنم سے نکل جائیں گے، ہم کامیاب ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ واقعتاً یہ جنت کے مستحق ہیں اور جنتی ہیں، پہلی بات تو کیا انہوں نے اللہ سے کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ قیامت کے دن جنت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہوں گے. تو فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوبین ہیں اور اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، مقربین ہیں، اہل جنت میں سے ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ یہ ایک دفعہ آپ کے سامنے موت کی تمنا کریں، یعنی ایک دفعہ یوں کہہ دیں کہ ہم مر جائیں، ایک دفعہ یہ کہہ دیں. اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہیں ایک دفعہ کہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ہرگز یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، جھوٹے منہ بھی ایک دفعہ نہیں کہیں گے کہ ہم مر جائیں. لیکن یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کہیں گے. یہ کسی ایک یہودی نے بھی حضور کے وہاں موجودگی میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ بھی ہم مر جائیں. ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مر جائیں اور ایسا نہ ہو کہ فوراً موت آ کر کے ہمیں دبوچ لے. اور علماء نے لکھا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم مر جائیں تو فوراً ان کا کلا کما ہو جاتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہنے کے اتنے حریص ہیں، دنیا سے انہیں اتنا پیار ہے، دنیا سے ان کی ایسی محبت ہے کہ 1000 سال بھی اگر انہیں دنیا کی زندگی مل جائے تو خوش ہیں کہ ہم یہاں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے، اگر آخرت میں ان کے ساتھ، اب ذہن میں ایک بات آئے گی کہ موت سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں،
موت سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب آخرت کے حالات بتلاتے، جنت کے حالات بتلاتے اور میدان جہاد میں بتلاتے کہ بھئی اگر تم مقابلے میں قتل ہو گئے تو شہید ہو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھجور کھا رہے ہیں، وہ کھجور پھینک دی، کہنے لگے اتنا کون انتظار کرے جنت میں پہنچنے کے لیے کہ کھجور کھاتے رہیں، اس سے بھی پہلے ہم جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، اور مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت کے مزے اڑا رہی ہیں، وہ جنت کے مزے اڑا رہی ہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والے کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے خوبصورت شکل میں ایمان والے کے پاس سرہانے کی طرف آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ میاں کیا ارادے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مومن ہوتا ہے پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بس اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے کہ جلدی سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بدن سے نکل جاؤں اور جا کر کے اللہ سے ملاقات کروں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کی روح نکلتی ہے اور فرشتے جنت کے ریشمی لباس میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کر کے خوشبوؤں کے ساتھ آسمانوں تک لے جاتے ہیں، اور ایمان والے کی روح اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کتنی مقدس اور عظیم روح ہے، کتنی مانوس روح ہے، کہ جو جانی پہچانی روح ہے، کہ جو جس کے اعمال یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے کبھی صورت میں آتے ہیں اور سامنے بیٹھ کر کے اس کو گھورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو، تو اس وقت وہ چھپتی پھرتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں، وہ بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ فرشتے اس کی روح کو پکڑ کے ایسے گھسیٹتے ہیں جیسے خاردار درخت پر ریشمی چادر ڈال دی جائے اور کانٹے اس میں پھنس جائیں، اس چادر کو کھینچیں تو اس کی ایک ایک تار، ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے، صحیح سالم۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے جو کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور فرشتے اس وقت جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس کی پیٹھ پر مر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر آپ ان یہودیوں سے کہیں گے کہ موت کی تمنا کرو، اگر آپ اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگلی آیتوں میں کچھ یہودی حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھئی آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کہا اچھا، اگر جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں وحی تو پھر تو ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ جبرائیل کے ساتھ تو ہماری دشمنی چلتی ہے، اس نے تو کئی ساری ہماری بستیوں کو عذاب دیے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ یاد رکھیں جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جبرائیل کا دشمن نہیں، میکائیل اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایک وقت گزرا کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے قریب جادو کا بہت چرچا تھا، بڑی شہرت تھی۔
ہر طرف جادو. اور اس چرچے کی وجہ سے جو عام لوگ تھے انہیں جادو میں اور انبیاء کرام کے معجزات میں شبہ ہونے لگا. وہ انبیاء کرام کو اور ان کے معجزات کو جادو کی ایک قسم سمجھنے لگے. تو اللہ پاک نے اس میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، یاد رکھیں جادو جتنا انسان گندا ہوگا، غلیظ ہوگا، اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا. جتنا صاف ستھرا ہوگا وہ جادو اس کا اثر انداز نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی جادو کرنے والے لوگ ہیں سب وہ لوگ ہیں جو غلیظ ہیں، گندے ہیں، ہر اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے. تو اللہ پاک نے دو فرشتوں کو بھیجا بابل شہر میں. انہوں نے آ کر کے جادو کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ بھئی ہم جادو جو ہے یہ نقصانات ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ جادوگر نہیں ہوتے. تو کافر یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ کام نہیں تھا، بلکہ یہ تو شیاطین کا کام تھا. اور اس میں فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت میں فرشتوں کو بھیجا. یاد رکھیں جادو کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور جادو کرنا اور جادو کروانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیات میں یہود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آ کر کے کہتے راعینا. عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی ہوتے چرواہے کے، یا اور کوئی گھٹیا معنی اس کے کہ آپ پر موت آئے علیاذ باللہ. تو یہ جو یہودی تھے یہ آ کر کے حضور کی مجلس میں کہتے راعینا، اور عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے. تو مسلمان جو سادہ لوگ تھے وہ اہل کتاب کو صاحب علم سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں. تو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی راعینا کا لفظ کہنے لگے، اور اس کا معنی عبرانی زبان میں اچھا نہیں تھا. تو یہ یہودی جو تھے منافق، یہ دل میں بڑے خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا کہ ہم گالی دے رہے ہیں، اور ہماری دیکھا دیکھی جو ان کے مخلص لوگ ہیں وہ بھی انہیں گالیاں دے رہے ہیں. تو اللہ تو قادر مطلق ہیں، علام الغیوب ہیں. اللہ پاک نے آیتیں اتارتی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو آئندہ کے لیے، نبی کے لیے راعینا کے لفظ نہ بولو، بلکہ انظرنا یہ کہیے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف دیکھیے. وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ سے توہین کا اندیشہ ہے، اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کرو. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی کسی حکم کو کب تک رکھنا ہے بہتر جانتے ہیں. اس حکم کو اس کے بعد بدل کر دوسرا حکم لانا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، علیم ہیں، ان کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، وہ کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو مریض کی مرض کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس کو ابتداً اتنے دن تک یہ دوائی دینی ہے، جب اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو پھر اس کی جگہ یہ دوائی دینی ہے. اگر وہ دوائی میں تبدیلی کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، جاہل تھا، پہلے کچھ اور دے دی بعد میں کچھ اور دے دی، نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم ہیں، حکیم ہیں. کوئی حکم ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا حکم اس سے بہتر لے آتے ہیں. اصل میں یہودیوں نے اعتراض کیا اور مشرکین نے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نماز کا حکم ہوا تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر ہجرت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اب آپ
منہ جو ہے نماز میں بیت المقدس کی طرف کیا کریں، یعنی جو شام پہلے نبیوں کا قبلہ تھا، شام میں بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے اس طرح سے کرتے تھے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جس طرف مؤذن اذان دیتا ہے وہ شیشے کا، اور نیچے امام اس طرف کھڑے ہوتے تو جس طرف میزاب رحمت پر نالہ ہے اس طرف آپ کا منہ ہوتا، تو سامنے بیت اللہ بھی ہو جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، یعنی آپ بیت اللہ تو چار کسی طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہتا اور بیت المقدس کی طرف منہ بھی ہو جاتا۔ اب عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 ماہ یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ بھی رہے اور بیت المقدس کی طرف منہ بھی رہے، وہاں یہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس سامنے نہیں ہوگا، بیت المقدس کی طرف سامنے منہ کریں گے تو بیت اللہ سامنے نہیں ہوگا۔ تو 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب جو منافقین تھے تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے انہیں ان کے قبلے سے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ تو یعنی یہ کافر اور منافق لوگ کہتے تھے کہ انہیں تو آج تک اپنے قبلے کا ہی تعین نہیں ہو سکا، کبھی اس کو قبلہ بنا لیا، کبھی اس کو قبلہ بنا لیا، ان کے دین کا کیا اعتبار؟ اس طرح کی بے مقصد باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہم تو در حقیقت اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بناؤ تو ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا، اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کو قبلہ بناؤ ہم نے اس کو قبلہ بنا لیا، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تمنا یہ تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھا کر کے دیکھتے۔ آسمانوں کی طرف اٹھا کر کے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم کب بھیجیں گے۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں کہ ہم نے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ لیا، ہم نے آج کے بعد آپ کا وہ قبلہ بنا دیا جو آپ کی پسند ہے۔ تو پھر جب یہ اطلاع ملی، کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین جو ہے وہ مشہور ہے، تو فوراً مسلمان گھوم گئے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں کو اتارا تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم اگر کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں تو دوسرا حکم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اگلی آیات میں کافر کہنے لگے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے براہ راست کلام کرتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سے آپ سے کلام کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ لولا يكلمنا الله او تاتينا آیہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتے؟ فرشتوں کے ذریعے سے ہم سے کلام کر لیں یا کوئی اور نشانی بھیج دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں اور وہ کافر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں ان کی باتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجتاً ان کے اوپر بجلی پڑی
اور وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں یہ کرنی۔ اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ کس طرح سے آزمائش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبی بنا کر کے بھیجا تو قوم بھی مخالف، گھر بھی مخالف، محلہ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، اکیلے تنے تنہا جرات اور بہادری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پوری قوم اور پوری حکومت ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ جب آگ سے ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ابراہیم اب یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور خود ہجرت کر کے شام تشریف لے آئے۔ جب شام پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آخری عمر کی اولاد حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، کہ اب ان کو لے کر کے آپ یہاں نہ رکیں بلکہ ان کو لے کر کے چلیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لائے، اس براق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے، اور حضرت حاجرہ، ان کو ساتھ بٹھا کر کے چلے۔ اور جب شام سے جب چلنا شروع کیا تو مختلف علاقے بیچ میں آئے جو سرسبز و شاداب علاقے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں رکنا ہے، حضرت جبرائیل فرماتے نہیں، اور آگے اور آگے۔ چلتے چلتے جہاں بیت اللہ ہے اس جگہ پر جب پہنچے تو وہاں بالکل پہاڑ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا یہاں رکنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ کے پاس قریب ہی ایک چھپر سا بنا کے دیا، اور اس میں حضرت حاجرہ کو اور بچے کو ٹھہرایا، اور ان کے ساتھ ایک پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک تھیلے میں کھجوریں تھیں۔ تو جب وہاں ٹھہرا دیا اور چھپرا بنا کے دے دیا تو اب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اب آپ نے یہاں رکنا نہیں بلکہ واپس جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ حضرت کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے، یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، بار بار پوچھا۔ تو پھر خود ہی حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت سے ایسا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا پھر کوئی غم نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلتے گئے حتیٰ کہ ایک ایسا مقام آ گیا جب یہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنی اہلیہ کو اور ایک شیرخوار بچے کو یہاں چھوڑ دیے ہے، جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے رزق عطا فرما، پھل عطا فرما، اور یا اللہ پاک انہیں یہاں اس گھر کو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ میں نے اس لیے ٹھہرایا لیقیموا الصلاۃ تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے قلوب اس طرف راغب فرما، متوجہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ وہ جگہ پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے گئے، حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر 7 چکر یوں لگے، اور جب مایوس ہو گئیں واپس آئیں بیٹے کے پاس جو لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے
ان کے پاؤں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر لگایا تو اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جس کو زمزم کہتے ہیں. جب یہ چشمہ حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی خوب بہہ رہا ہے تو فوراً منڈیر کرنے لگی وہاں پانی تاکہ زیادہ آگے پھیلے نہ. منڈیر فرمانے لگی زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے, اگر وہ یہ نہ کہتی تو اللہ دنیا میں زمزم کی نہر چلا دیتے. ان کے کہنے سے یہ پانی رک گیا تو اس وقت سے چل رہا ہے. تو جب یہ پانی ہوا تو فوراً پرندے آنے لگے پانی پر. جب پرندے آنے لگے تو دور دراز سے لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگ جو ہیں قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا وہ گزرا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں تو لگتا ہے پانی ہے. جب آ کر کے دیکھا تو پانی, تو آ کر کے کہنے لگے حضرت حاجرہ سے کہ ہمیں اجازت ہے ہم یہاں رکیں. حضرت نے فرمایا ہاں اجازت تو ہے لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا, یہ پانی ہماری ہی ملکیت ہوگا, تمہیں رہنے کی اجازت ہے. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وقتاً فوقتاً آتے. ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے, شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. تو آ کر کے حضرت کی اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں ہیں, کہاں شکار کے لیے گئے ہیں. ان سے گھر کے حالات لیے, پھر واپس چلے گئے, پھر دوبارہ آئے, پھر دیکھا تو پھر اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے, پھر ان کے حالات لیے. پھر اس سے پہلے جب ابھی چھوٹے تھے تو اس وقت آئے, دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان صحیح کر رہے تھے. تو حضرت اترے, فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اللہ پاک نے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا ہے, کیا رائے ہے کرو گے؟ فرمایا جی بالکل کریں گے. کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ کا جو ہے اس کی تعمیر کرنی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت کو نشاندہی فرما دی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا کہ یہاں بیت اللہ کی بنیادیں ہیں جو چھپ چکی تھیں. تو ان کو ظاہر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا. اور پھر جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ اسے قبول فرما. تو پتہ چلا کہ بھئی جب کوئی کام دین کا آدمی کرے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت کی دعا مانگی اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے کرم سے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوئی ایسا رسول بھیج جو یہیں سے ہو. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضور کو بھیج دیا. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی. کس بات کی؟ فرمایا یاد رکھو میرے بعد دین کو ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا, ایسا نہ ہو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت اس حال میں نہ آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری. پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وقت آیا موت کا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے یہی نصیحت فرمائی. فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں موت آئے ساری زندگی دین پر قائم رکھنا. اور اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان 12 بیٹوں میں ایسی برکت دی کہ ہر بیٹے سے ایک مستقل خاندان چلا, لشکر بنے, لشکر. اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 نبیوں کے علاوہ 10 نبیوں کے علاوہ جن میں حضرت آدم ہیں, جن میں حضرت نوح ہیں, جن میں حضرت شعیب ہیں, اور جن میں حضرت ابراہیم ہیں, جن میں حضرت اسماعیل ہیں, اور جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. 10 نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہو. اللہ نے ایسی برکت دی حضرت کی اولاد میں
کہ 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی حضرت کی اولاد سے ہوئے. تو حضرت نے یہ نصیحت کی اپنی اولاد کو اور ہمیں تعلیم دی کہ جیسے آج ہم اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کی سہولتیں سوچ کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کے لیے یہ ہو یہ ہو یہ ہو، تو فرمایا اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جاتے ہوئے دین دے کر کے جائیں، کہ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ اولاد کو کیا دے کر کے آئے ہیں، ہم کہیں کہ اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو آپ کا اور آپ کے نبی کا دامن دے کر کے آئے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.